اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ایک مرتبہ بابل کے بادشاہ بخت نصیر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو طاقت و تراش کیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا۔ بخت نصیر فلسطین سے 10 لاکھ یہودیوں کو کھدیڑ کر عراق لے گیا اور وہاں غلام بنایا۔ بخت نصیر کے عہد کے بعد پھر یہ قوم فلسطین میں آ کر آباد ہو گئی۔ رومی بھی اکثر فلسطین پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے جو بھی نشانات تھے حملوں کی زد میں آ کر مٹتے رہے۔ آخر میں روم کے ایک بادشاہ ٹیٹس نے ہیکل سلیمانی کو آگ لگا کر بالکل ہی تباہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے باوجود کہ دھندلی نشانیاں بھی نیست و نابود ہو کر رہ گئیں۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کی زمین پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے، اس لیے یہودی اسے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہ تنازع ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بیت المقدس کی سرزمین پر آج تک جنگ جاری ہے۔ اسرائیلی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پر یقین کامل رکھتے تھے اور ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا کرشمہ اور اس کی کارسازی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک بڑھیا کے ہاں 2 مسافر آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، اگر تمہارے پاس کھانا ہو تو دے دو تاکہ ہم کھا کر اپنی بھوک مٹائیں، اور کہا ہم کھانے کا معاوضہ بھی ادا کریں گے۔ بڑھیا بڑی غریب تھی، وہ بولی میرے پاس تھوڑی سی گندم ہے، میں پسوا کر لاتی ہوں، تم کچھ دیر انتظار کرو۔ ناظرین، کچھ دیر کے بعد بڑھیا جب آٹا لا رہی تھی تو راستے میں زوردار ہوا چلنا شروع ہوئی۔ آٹا ہوا لے اڑی، بڑھیا کے ہاتھ خالی ہو گئے۔ بڑھیا نے رونا شروع کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ آپ علیہ السلام اس زمانہ میں کم سن تھے۔ آپ نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ بولی کہ میں گندم پسوا کر لا رہی تھی کہ اچانک ہوا چل پڑی اور آٹا اڑ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، جا کر اس سے فریاد کر۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے تو میں انصاف کرتا ہوں، ہوا کے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ کروں۔ پھر اپنے ایک خادم سے کہا کہ 2 بوری اناج بڑھیا کے حوالے کرو۔ بڑھیا اناج لے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے بڑھیا سے دریافت کیا، اس نے بتایا کہ بادشاہ نے مجھے 2 بوری اناج دیا ہے، وہ میں لے کر جا رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس دوبارہ واپس جاؤ اور گزارش کرو کہ مجھے وہی آٹا چاہیے جو ہوا لے کر اڑ گئی تھی۔ بڑھیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر عمل کیا، بادشاہ کے پاس واپس گئی اور وہی بات کہی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتائی تھی۔ بادشاہ بڑھیا کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں ہوا سے یہ بات کس طرح کہوں۔ پھر بادشاہ نے بڑھیا سے دریافت کیا کس کے کہنے پر اس طرح کی بات کہی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ راستے میں ایک کمسن لڑکا ملا تھا، اسے تمام ماجرا سنایا تو اس نے مجھے سکھا کر بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے سوائے سلیمان کے دوسرا کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔
آپ علیہ السلام نے سلیمان کو دربار میں بلایا اور دریافت کیا کہ میں کس طرح ہوا سے آٹا لے کر دوں، یہ بات تو میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، آپ پیغمبر ہیں اور بادشاہ بھی، آپ دعا کریں تو وہی آٹا واپس آ سکتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی۔ اللہ نے ہوا کو انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے دریافت کیا کہ اس بڑیا کا آٹا کیوں اڑا کر لے گئی؟ ہوا نے جواب دیا کہ اللہ کا یہی حکم تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا سے پوچھا، اس بارے میں جو معلوم ہے ہمیں بتاؤ۔ ہوا نے پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، سمندر میں ایک کشتی آ رہی ہے، اس میں کچھ تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا تھا جس سے کشتی کے ڈوب جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے تاجروں نے خدا سے منت مانی کہ اے خدا، اگر کشتی ڈوبنے سے بچ گئی تو ہم اپنے مال کا آدھا حصہ داؤد بادشاہ کے دربار میں پیش کریں گے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ ہوا نے بتایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اس بڑیا کا آٹا اڑا کر کشتی کا سوراخ بند کر دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ اسی دوران وہ تاجر بھی منافع کا مال لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور آدھا مال غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مال کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ بڑیا کو دیا اور سلیمان علیہ السلام کو شاباشی دی، کیونکہ ان کی کوشش سے خدا کی مصلحت کا راز معلوم ہوا۔